آج کل ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ایک نئی ڈکٹیٹرشپ پیدا ہو چکی ہے جسے کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ۔ پہلے ڈکٹیٹرز گنز، آرمی اور پولیس سے کنٹرول کرتے تھے۔ آج کے ڈکٹیٹرز ٹیکنالوجی اور ڈیٹا سے کنٹرول کرتے ہیں۔ سوچو، آپ فون پہ بات کرتے ہو، واٹس ایپ پہ چیٹ کرتے ہو، شاپنگ کرتے ہو، اور ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم سب ایک انویزیبل کیج میں بند ہو گئے ہیں جس کا نام ہے ڈیٹا۔ یہ کیج کبھی یوزفل لگتا ہے لیکن اصل میں یہ ایک خطرناک کھیل ہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ کے پاس ہماری ساری انفارمیشن ہے تو مس یوز بھی پاسبل ہے اور ابیوز بھی۔ لیکن یہ سب ایک دم سے نہیں ہوا۔ اس ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ کی کہانی پرانی ہے۔ پرانے زمانے میں راجاؤں کے پاس جاسوس ہوتے تھے جو سرویلنس کا کام کرتے تھے۔ پھر آیا ٹیلی فون کا دور اور وائر ٹیپنگ شروع ہو گئی۔ لیکن اب سب کچھ ڈیجیٹل ہے۔ ہماری آئیڈینٹی، لوکیشن، ہیبٹس، سب کچھ ایک کلک میں کسی کی سرور پہ سیف ہے۔ پہلے اسپائنگ دھیرے ہوتی تھی، اب انسٹنٹ ہو گئی ہے، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے بگ ڈیٹا کی کہانی۔ بگ ڈیٹا مطلب ہماری ہر چھوٹی ایکٹیویٹی کا ایک ڈیجیٹل اوشن۔ ہمارا ایک فوٹو، ایک لائک، ایک کمنٹ، سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ کمپنیز مارکیٹنگ کے لیے یوز کرتی ہیں، لیکن گورنمنٹ سیکیورٹی کے نام پہ کرتی ہیں، اور کبھی کبھی کنٹرول کے لیے بھی۔ سوچو، اگر کوئی بھی سسٹم ایک سیکنڈ میں ہماری پوری زندگی اسکین کر لے تو پرائیویسی کا مطلب کیا بچا؟ اور جب ڈیٹا اتنا پاورفل ہو جائے تو اس سے کنٹرول کرنے کے ٹولز بھی بنا لیے جاتے ہیں۔ آج گورنمنٹس کے پاس ایسے ڈیجیٹل ٹولز ہیں جن کے بارے میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ AI بیسڈ CCTV کیمراز سب کا چہرہ پہچان لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ مانیٹرنگ سسٹمز آپ کی ہر سرچ اور ای میل ٹریک کرتے ہیں، اور سیکرٹ بیک ڈورز سے بنا پرمیشن پرائیویٹ ڈیٹا نکال لیا جاتا ہے۔ یعنی ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ کا اصلی ویپن ہے ڈیٹا پہ کنٹرول۔ اور جب بات کنٹرول کی ہو تو اپنے دیش انڈیا کا ذکر نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ انڈیا آج ایک ڈیجیٹل سپر پاور بن رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سرویلنس میں بھی دنیا کے ٹاپ کنٹریز میں آتا ہے۔ نیٹرا اور CMS جیسے سسٹمز ہر کال، میسیج اور ای میل مانیٹر کرتے ہیں، وہ بھی بنا کوڈ پرمیشن کے، اور یہ الگوریتمز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سیف ہے، کون ڈینجرس۔ 2023 میں ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ آیا، لیکن لوپ ہولز اتنے ہیں کہ عام آدمی کا ڈیٹا ابھی بھی سیف نہیں ہے۔ اور فیشل ریکگنیشن کیمراز تو ہر بڑے سٹی میں لگ گئے ہیں۔ آپ پبلک جگہ پہ ہو تب بھی ٹریک ہو رہے ہو۔ سپریم کورٹ نے پرائیویسی کو فنڈامنٹل رائٹ تو بولا، لیکن گراؤنڈ لیول پہ ابھی بھی امپلیمنٹیشن ویک ہے۔ اور جب اتنا کنٹرول ملتا ہے تو نیچرلی اگلا سٹیپ ہوتا ہے سینسرشپ۔ آج سینسرشپ ایک نیا ویپن بن چکا ہے۔ گورنمنٹس انوانٹڈ ویب سائٹس بلاک کرتی ہیں، سوشل میڈیا پوسٹر ڈیلیٹ کرواتی ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ ڈسینٹ سپریس کر دیتی ہیں۔ اور جب کنٹرول صرف کنٹینٹ تک نہیں بلکہ سوچ تک پہنچ جائے تو پھر سسٹم اور ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ الگوریتمز آج کے نئے ویپنز ہیں۔ ہمارا موڈ، تھنکنگ اور اوپینین انہی کے تھرو شیپ ہوتا ہے۔ پروپیگینڈا، فیک فارورڈز اور مینیپولیٹڈ نیوز فیڈ سب ایک ہی گول کے لیے ہیں، لوگوں کی سوچ کنٹرول کرنا۔ اور جب کوئی سسٹم ہماری سوچ پہ قابو پا لے تو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ نیچرلی ٹارگٹ بن جاتے ہیں۔ چائنا، رشیا جیسی کنٹریز میں یہ اوپنلی ہوتا ہے، اور انڈیا میں بھی پیگاسس جیسے اسپائی ویئر کیسز سامنے آئے ہیں۔ آن لائن ڈسینٹ کو نیشنل تھریٹ بنا دینا ایک پولیٹیکل ہیبٹ بن چکی ہے، اور یہ سب مل کے ایک ماڈرن ورژن کریٹ کرتے ہیں پینوپٹیکون سوسائٹی کا۔ پینوپٹیکون ایک جیل کا کنسپٹ ہے جہاں گارڈ سب کو دیکھ سکتا ہے لیکن قیدی گارڈ کو نہیں۔ ڈیجیٹل دنیا بھی ویسی ہی ہو گئی ہے۔ سمارٹ ڈیوائسز اور ایپس ہم سب کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرتے ہیں، اور ہم خود اپنی سپیچ اور سوچ پہ سینسر لگانے لگتے ہیں۔ اور یہ صرف انڈیا تک لمیٹڈ نہیں، یہ گیم پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ چائنا دنیا کا سب سے زیادہ سرویلنس رکھنے والا دیش ہے، جو ہر آدمی کی سرویلنس کرتا ہے۔ ملک کے ہر کونے میں کیمراز لگے ہیں تاکہ سب پر نظر رکھی جا سکے اور سرکار کے خلاف کوئی بول نہ سکے۔ وہاں سوشل کریڈٹ سسٹم سٹیزنز کے بیہیویئر کو ٹریک کرتا ہے، اور اسی حساب سے پوائنٹس ملتے ہیں۔ رشیا پروٹیسٹس کو کرش کرنے کے لیے میڈیا اور ٹیلی گرام بلاک کرتا ہے، اور ویسٹ میں NSA جیسی ایجنسیز سرویلنس کرتی ہیں۔ سب کی اپروچ الگ ہے لیکن گول ایک ہی ہے، اور وہ ہے کنٹرول۔ اور اسی کنٹرول کے بیچ ایک بڑا ڈیبیٹ چل رہا ہے، فریڈم ورسز سیکیورٹی کا۔ گورنمنٹس کہتی ہیں کہ سیکیورٹی ضروری ہے، لیکن سوال ہے فریڈم اور پرائیویسی کی بنا سیکیورٹی کا مطلب ہی کیا ہے؟
جب لاز ویک ہو اور انفورسمنٹ سلیکٹیو تو مس یوز فکس ہے۔ آنے والے ٹائم میں اے آئی اور پریڈکٹیو پالیسنگ اور پاورفل ہو جائے گی۔ سسٹمز پروٹیسٹ یا ڈسینٹ پریڈکٹ کریں گے اور ایکشن پہلے ہی لے لیے جائیں گے۔ ڈرونز، فیشل ریکگنیشن اور سمارٹ سٹی انالیٹکس کے تھرو ہر سٹیزن کا پیٹرن ٹریک ہوگا۔ طاقت سینٹرلائز ہوتی جا رہی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کم، اور اسی دور میں سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا ہم ڈیجیٹل آزادی چاہتے ہیں یا ڈیجیٹل سلیوری میں جینا ایکسیپٹ کر لیا ہے؟ ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ ایک پیراڈوکس ہے، ٹیکنالوجی فریڈم بھی دیتی ہے اور سلیوری بھی۔ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیٹا کس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر سٹیزنز اویئر ہوئے اور لیگل سیف گارڈز مضبوط بنے تبھی ہم ڈیجیٹل فریڈم کو بچا سکتے ہیں، ورنہ ڈیجیٹل آزادی کے نام پہ ہم صرف ایک انویزیبل جیل میں جی رہے ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، انڈیا میں کوئی ایسا قانون آنا چاہیے جس میں لوگوں کی سرویلنس پہ کنٹرول لگنا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔